تانیہ اب جمیلہ کو اپنے باتوں میں پھنسائے گی، جمیلہ کو کہے گی کہ ہم نے نایاب کے ساتھ ساری زندگی بہت برا کیا ہے اور اب وقت آ چکا ہے کہ اب ہم ان برائیوں کا ازالہ کریں۔ وہ جمیلہ کو کہے گی کہ کیوں نہ ہم نایاب کو بلوا لیں تاکہ وہ حیدر کو یہاں سے لے کر جائیں، کیونکہ گھر والے حیدر کو باہر ملک بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ غضنفر اور نگار کو اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ نایاب کے وکیل نے ہمیں 2 دفعہ نوٹس تو بھجوایا ہے، اور اگر تیسری بار بھی اس نے نوٹس بھیجا تو اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ لوگ FIR بھی کاٹ لیں، اور اگر ان لوگوں نے FIR کاٹی تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ زاویار کو اس سلسلے میں جیل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نایاب کے وکیل کے مسلسل نوٹس بھیجنے پر زاویار کا وکیل کوئی ری ایکشن نہیں دیتا۔ اب ان دونوں نے یہی پلان بنایا ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم زاویار اور تانیہ کی شادی کروا کر حیدر کو اس کے ساتھ باہر ملک بھجوا دیں۔ تانیہ یہ تو چاہتی ہے کہ میری شادی بھی زاویار سے ہو جائے اور میں زاویار کے ساتھ ملک سے باہر بھی چلی جاؤں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہتی کہ ہمارے ساتھ حیدر بھی چلا جائے۔ اس کو تو حیدر ایک آنکھ بھی نہیں باتا اور وہ نایاب کی طرح حیدر کو بھی اس گھر سے بہت جلد نکلوانا چاہتی ہے۔ تو وہ جمیلہ کے ساتھ پلان بناتی ہے کہ کیوں نہ حیدر کو اس طرح راستے سے ہٹایا جا سکے کہ ہم نایاب کو اپنے پلان کے مطابق بلوا کر اس کو کہے کہ حیدر کو یہاں سے لے جاؤ، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھتا۔ چنانچہ تانیہ جو ہے وہ جمیلہ کو کہتی ہے کہ تم رکھوالی کرو، جیسے ہی غضنفر اور نگار گھر سے باہر چلے جائے، ساتھ میں زاویار بھی، تو تم فوراً نایاب کو کہہ دینا کہ وہ جلدی سے آ کر حیدر کو لے جائیں۔ آنے والے قسط میں اگر نایاب حیدر کو لے کر جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ زاویار بہت زیادہ غم اور غصے کا شکار ہو جائے اور بہت ہی زیادہ سب کے اوپر وہ غصہ کرے کہ حیدر یہاں سے گیا کیسے، اور پھر جب معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے گا تو تانیہ سارا کیچڑ جمیلہ کے اوپر اچھال دے گی کہ میں نے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ کیا دھرا جمیلہ کا ہے، کیونکہ حیدر تو جمیلہ کے پاس تھا تو اسی نے نایاب کو دیا ہوگا یا اسی سے نایاب نے لیا ہوگا۔ جمیلہ جب یہ دیکھتی ہے کہ اچھا اب تانیہ بھی مجھے پھنسانا چاہ رہی ہے تو وہ تانیہ کے سارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ اچھی طرح سے زاویار صاحب اور پورے گھر والوں کو گنوانا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب مزید جمیلہ بھی تانیہ پر پردہ پوشی نہیں کرے گی اور وہ شروع ہو جائے گی، کہے گی کہ تانیہ بی بی تو شروع سے ہی بہت زیادہ لالچی ہے، یہ سب کچھ تانیہ بی بی نے جان بوجھ کر کیا ہے، نایاب بی بی کو گھر سے نکلوایا ہے، اس کے اوپر خطرناک قسم کے چوری کے الزامات لگائے ہیں، جو سونے اور ہیرے کے سیٹ تانیہ نے الزام لگایا کہ نایاب اپنے ساتھ لے کر گئی ہے، وہ در حقیقت تانیہ بی بی نے مجھے دیے ہیں، وہ میرے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں، اور نایاب بی بی تو لالچی بالکل بھی نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ یہاں سے گئی ہے۔ یہ سن کر تو زاویار کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ زاویار نے تو نایاب کو اسی وجہ سے گھر سے نکالا تھا کہ تم ایک چور اور دھوکے باز عورت ہو، اور نایاب تو چور بالکل بھی نہیں ہوتی، اس نے تو اپنے ساتھ ایک پھوٹی گھوڑی بھی نہیں لے کے گئی ہوتی۔ پھر زاویار کو یاد آ جائے گا کہ جو چیک میں نے دیا تھا وہ تو انہوں نے مجھے واپس کر لیا تھا، لیکن وہ چیک یقیناً اس کے بھائی اور بھابھی کے پاس ہی ہے، وہ بھی نایاب کے پاس نہیں ہوگا، اور پھر زاویار کو احساس آخرکار ہو ہی جائے گا کہ میں نے نایاب کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور یہ تانیہ جو کہ میرا بھائی جنید بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ہی ایک ذلیل قسم کی عورت ہے، تو ہم میں سے کسی نے بھی جنید کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا، اور اب ان کو یقین آ جائے گا کہ در حقیقت جنید ہی بہت زیادہ معصوم تھا، جو اس چالاک عورت کے چنگل میں پھنس کر اتنی زندگی اس نے اپنی خراب کر لی، اور ابھی بھی ہم سب نے اس کو گھر سے نکالا ہے اور اس کالی ناگن کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف جنید جو کہ تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہے تانیہ کی روداد ماہم اور نایاب کو سناتے ہوئے، تو ساتھ میں کہتا ہے کہ میرا تو بالکل شادی سے دل ہی اٹھ گیا، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، جس کے جواب میں ماہم کہتی ہے کہ آپ اتنا کم پانی میں فوراً سے ڈوبنے کی کوشش نہ کریں، آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی تمام تر عورتیں ایک جیسی ہو، زیادہ تر عورتیں اچھی ہی ہوتی ہے جو کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہ کے اپنے گھر کو جنت بناتی ہے، لیکن ہاں کچھ جو ہے وہ تانیہ جیسی بھی ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی نہیں ہوتی، اور یہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پر جنید اور ماہم کی شادی پکی ہے۔